خصوصاً صحافی برادری کا، جن کو خاص طور پہ مدعو کیا گیا، اور آپ کو خاص طور پہ اس لیے مدعو کیا گیا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی اس قوم کے لیے، اس تحصیل کے لیے بڑی خدمات ہیں، اور یہ جانتے ہوئے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کو بھی بلایا جائے، تاکہ آپ کو بھی آپ کی جو خدمات ہے اور جو پیشہ اس کو سراہا جائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ وہ پیشہ ہے جو صرف وہی بخوبی نبھا سکتا ہے جس میں حق اور سچ تلاش کرنے کی تڑپ ہو۔ اور اگر آج لوگوں کو اس تحصیل کے لوگوں کو اگر اپنے حقوق، اپنے سیاسی حقوق اور جو اپنے حقوق ہیں ان کے بارے میں اگر علم ہے، تو اس میں بہت بڑا بنیادی کردار آپ لوگوں کا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں تک حقائق پہنچاتے ہیں۔ کوئی بھی اگر جمہوری نظام دیکھنا ہے تو وہاں پہ صحافت کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں کی صحافی برادری اور صحافت کتنی آزاد ہے، اور منشور اور مطالبہ یہی ہوگا کہ صحافت کو قدغنوں سے نجات دی جائے، اس کو الگ دیا جائے، صحافت کو اور فروغ دیا جائے۔ اب رہی بات میرے تعارف کی، میرے منشور کی، میرا سیاسی نظریہ کا ہے، تو اس کے بارے میں بتاتا چلتا ہوں کہ تعارف تو سب سے پہلے میرا یہ ہے کہ میں اس مٹی کا فرزند ہوں، یہیں سے، اسی مٹی سے، اسی علاقے سے میرا تعلق ہے، میں کہیں باہر کا نہیں ہوں۔ اگر آپ ہماری سیاسی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو ہم مسلم لیگ نواز کے اور میاں محمد نواز شریف کے تب سے سپورٹر، جالے اور اس کے سپاہی ہیں جب سے انہوں نے اپنا سیاسی پڑاؤ شروع کیا سیاست میں۔ 1988 سے لے کر آج تک ہم اسی طرح میاں محمد نواز شریف کے ساتھ میں اور میرا خاندان کھڑے ہیں۔ ایکٹیولی ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا سیاست میں 2015 کے بلدیاتی انتخابات میں شروع کیا، جب میرے تائے جان چودھری مظفر اقبال، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے اس تحصیل میں، PP 27 کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، انہوں نے یونین کونسل کی چیئرمینی کا الیکشن لڑا، اور الیکشن ایسے لڑا کہ کامیابی ان کو اللہ نے وہ عطا کی کہ ضلع میں پہلے نمبر پہ ان کی لیڈ تھی، ضلع میں پہلے نمبر لیڈ تھی، اور الحمدللہ ہم بڑے اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ پر ہم نے اپنا سیاسی سفر ادھر روکا نہیں، نہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے، ہم نے بھرپور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا سیاست میں، چاہے وہ نوابزادہ مطلوب بیدی صاحب کا ضمنی الیکشن ہو، اس میں ہم نے بھرپور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ میاں حمزہ شہباز شریف صاحب آئے تھے اور ان کے ساتھ 6-7 ہزار مسلم لیگ نون کے ورکر تھے، ان کو ہم نے ہوسٹ کیا، اور ہم اس بات پہ فخر ہے کہ ہم پارٹی کے لیے ہم بھی کوئی خدمت کر سکے۔ پھر اس کے بعد چاہے حاجی صاحب کا ضمنی انتخاب ہو، اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور ایسا نہیں کہ یہ ہم خدمات دیے اور پارٹی نے دیکھیں، پارٹی ایک ایک چیز کو دیکھتی رہی، اور پارٹی نے ہماری خدمات کو سراہا، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے میرے تایا جان کو PP 27 کی پریزیڈنسی بھی دی، اور اس بات کے لیے ہم پارٹی کے بہت مشکور ہیں۔ میرا نظریہ، میں اب ایک دلچسپ سی بات ہے، سوشل میڈیا پہ میری پروفائل ہے، مجھے ایک میسج آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ PTI کے کوئی کارکن ہوں گے؟ ٹھیک ہے، پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے۔ میرے سے کوئی پوچھتا ہے کہ بڑے تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ آپ اتنے پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کہ آپ نے مسلم لیگ نواز کی کیوں انتخاب کیا؟ آپ کسی اور جماعت میں بھی تو جا سکتے، جماعت سے مراد PTI میں تو جا سکتے تھے۔ تو دیکھیں جی، اگر میں نے مسلم لیگ نون کا انتخاب کیا تو کسی حق اور کسی دلائل کی روشنی کی بنیاد پر کیا، باشعوری طریقے سے میں اس فیصلے پہ پہنچوں کہ مسلم لیگ نواز ہی اس قوم کا اور اس ملک کا آگے مستقبل ہے، اور وہ کیوں ہے۔ ایک طرف میں عمران نیازی کو دیکھتا ہوں اور ایک طرف میں میاں محمد نواز شریف کو دیکھتا ہوں، میں ترازو پہ دونوں شخصیات کی جو کارکردگی ہے وہ رکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کس کا پلڑا بھاری ہے۔ تو میاں محمد نواز شریف کا پلڑا صرف بھاری نہیں ہے، بلکہ دوسری طرف میں دیکھتا ہوں تو وہ ایک غبارہ ہے، اور غبارے کے اندر جس طرح غبارے کی مانند ہے، غبارے کے اندر صرف ہوا ہوتی ہے، وہ کچھ دے نہیں سکتا۔ میاں محمد نواز شریف کی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی انا کو نہیں دیکھتا، وہ اگر جدھر پاکستان کی بقا اور سالمیت کی بات آئے تو وہ ڈٹ جاتا ہے۔ یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ کہنے میں بہت آسان ہے، پر ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے یہ نیازی کتنی بار جھنجھوڑا گیا اور اس نے کتنی دفعہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کو داؤ پہ لگایا۔ میں بات کر رہا ہوں ایٹمی ہتھیار کی، ایٹمی اثاثوں کی، کہ وہ میاں محمد نواز شریف ہی تھے کہ جنہوں نے ایٹمی ہتھیار ان کو ٹیسٹ کیا، دنیا سے مخالفت ہوئی، عالمی طاقتوں سے مخالفت ہوئی۔ اس وقت کس نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا؟ جو آج یہ کہتے ہیں کہ ایبسلوٹلی ناٹ، ان سے تو کبھی امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں۔
میاں محمد نواز شریف سے بہرحال کہا گیا تھا کہ تم یہ ایٹمی ہتھیار نہ چلانا. میاں نے کہا کہ نہیں، اس میں پاکستان کی بقا اور سالمیت کی بات ہے، میں ضرور چلاؤں گا، اور اس نے چلا کے دکھایا. میاں صاحب کے ساتھ ناانصافی کی تو ایک پوری داستان ہے جو میں ابھی بیان کروں گا تو یہ آج بہت لمبی بات چلے گی. ناانصافی کی تو داستان لکھی گی، پر اس بندے کی بھی تو دلیری دیکھیں، اس بندے کی بھی تو دلیری دیکھیں. آگے اگر آپ اس کے ترقیاتی منصوبے دیکھیں تو ایک جال بچھا دیے ترقیاتی منصوبوں کا. انہوں نے کیا نہیں انہوں نے کیا اس ملک کے لیے. یہ تو نہیں کیا کہ روز ٹی وی پہ آ کے کیمرے پر آ کے یہ کہہ دیا کہ میرے عزیز ہم وطنوں، کبھی یہ تحریک شروع کر دی، کبھی یہ تحریک شروع کر دی. وہی بات ہوگی کہ غبارے میں ہوا والی بات، سبسٹنس کچھ بھی نہیں تھا. میاں نے تو کام کر کے دکھایا. آج آپ ان کے حالات دیکھ رہے ہیں. عدالت میں عمران نیازی جاتا ہے تو کس طرح جاتا ہے؟ وہ ایسے ہی جاتا ہے جیسے وہ ایک ڈبہ اپنے سر پہ رکھ کے اور 6-7 بندے اس کا محاصرہ کرتے ہیں اور وہ پھر جاتا ہے. یہ کپتان ہے، یہ لیڈر ہے. میاں محمد نواز شریف تھا، جیل میں گئے، ان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، ان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی. مجال ہے کہ کوئی ماتھے پہ ایک شکن بھی آیا ہو. میاں نواز شریف کو آپ چھوڑیں، ان کی بیٹی کو دیکھیں، دلیر کی بیٹی بھی دلیر. نیب کی ہسٹری میں واحد عورت جو کسٹڈی میں رہی ہے نیب کی پوری ہسٹری میں، تاریخ کی پاکستان کی، وہ صرف مریم نواز صاحبہ تھی، اور صرف مریم نواز صاحبہ تھی. اور پھر بھی کوئی ماتھے پہ شکن نہیں. پارٹی پہ بھی ظلم کیے گئے، پارٹی کے ممبران پہ بھی ظلم کیے گئے. ان پہ دیکھیں، ان کو تو بیلیں بھی فوراً مل جاتی ہیں، 2 گھنٹے بعد ان کو بیلیں مل جاتی ہیں، پر کیسے آنسو چھلکتے ہیں. یہ مکافات عمل ہے. جس درد سے کوئی مقتل میں چلا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. یہ اللہ نے بہت نوازا ہے میاں محمد نواز شریف کو، اور میں یہ تہے دل سے میں اس بات پہ پہنچوں، اپنے عقلی اور شعوری ہر طریقے سے میں اس بات پہ پہنچوں کہ اگر اس ملک کا مستقبل ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں. تو میں اپنے پی ٹی آئی کے جو بھی نوجوان ہیں جو میرے سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ میرا ڈیرا ہے، یہ 24 گھنٹے کھلا ہے، میں ہر وقت حاضر ہوں. آئیں مل کے بات کریں. دیکھیں، اگر اس تحصیل کی آگے تقدیر کی بات کرنی ہے نا، اور اگر اس تحصیل کی تقدیر کا جو سب سے بڑا اثر کسی کو پڑتا ہے تو میرے اور آپ جیسے نوجوانوں کو ہی پڑتا ہے. دیکھیں، مستقبل ہمارا ہے، ہم نے اس کی آگے تقدیر کے فیصلے کرنے ہیں. اور میرے منشور میں بھی یہی ہوگا کہ نوجوانوں کو متحرک کیا جائے. اور اس ضمن میں میرے بہت پیارے کزن چودھری ارشد چودھری مظفر اقبال کے بیٹے، انہوں نے تو پی ایم این یوتھ ونگ کا بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور ہر یونین کاؤنسل میں وہ متحرک کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ورکرز کو، جو صرف بات ہی یوتھ کی کرتے ہیں، یوتھ کے مسائل سنتے ہیں، اور کوئی مطلب کہ اس سطح پہ وہ کام کرتے ہیں کہ صرف یوتھ کے مسائل سنے جائیں. یہ کون کر رہا ہے؟ میں وہی کہتا ہوں کہ آپ ایک پارٹی ہے وہ بات کرتی ہے یوتھ کی، اور یوتھ کی ریپرزنٹیشن آپ کو نظر نہیں آتی، نہ قومی اسمبلی میں نظر آتی، نہ صوبائی اسمبلی میں نظر آتی ہے. اگر آپ صوبائی اسمبلی میں بھی دیکھیں اور قومی اسمبلی میں بھی دیکھیں تو سب سے زیادہ اگر ریپرزنٹیشن یوتھ کی ہے تو وہ مسلم لیگ نواز کی ہے. اور یہ باتیں مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے. اچھا، ایک اور بات، میں نے کاغذات نامزدگی جمع ضرور کروائے ہیں، پر میں نے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے کرائے ہیں. اور میں نے اسی لیے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے کرائے کہ مسلم لیگ نون ایک جمہوری جماعت ہے. اس میں حق دیا گیا ہے کہ جس نے بھی جو بھی اپنی کارکردگی بیس پہ، اپنی قابلیت کی بنیاد پہ اپنے کاغذات جمع کرائے، پارٹی دیکھے گی کہ کون قابل ہے تو اس کو سپورٹ کرے گی. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم باقی کینڈیڈیٹس کے خلاف ہیں، نہیں. پارٹی جس پہ بھی اپنا ہاتھ رکھے گی، جس کی پشت پناہی کرے گی، اس کے پیچھے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے، سب سے پہلے نظریہ پاکستان ہے، باقی بات بعد میں. میں اپنی یہ ضرور بتاؤں گا پارٹی کو اور اپنے حلقے کو بھی یہ بات منواؤں گا کہ میں کیسے مدد کر سکتا ہوں. نہ بھی ہوا تو وہی بات ہے کہ نظریاتی کارکن ہے، ہم کوئی سیاسی حوالے سے کوئی کمزور طبیعت کے نہیں ہے کہ چھوڑ جائیں گے اس طرح پارٹی کو ٹکٹ نہ ملنے پر. تو انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی و مددگار ہے، اور جو بہتر ہوا، جو ہمارے حق میں بہتر ہوا انشاءاللہ. تیمور صاحب، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون، چودھری مظفر صاحب ماشاءاللہ ہماری تحصیل کی بہت جانی مانی شخصیت ہے، مسلم لیگ نون کے لیے ان کا بہت ورک ہے کافی عرصے سے. تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے، 2 گروپ اور بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو ٹکٹ دیا جائے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں، اگر میں نے اپلائی کیا تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مجھے ٹکٹ دیا جائے، کیونکہ میرے پاس وہ آئیڈیاز ہیں، وہ طریقہ کار ہیں، وہ اسٹریٹجیز ہیں جو میں جانتا ہوں اس تحصیل کے لیے
کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر مجھے نہ لگتا کہ میں بہتر ہوں تو میں اپنے کاغذات کیوں جمع کراتا. میں اس طرح مجھے لگتا ہے میں بہتر ہوں, پر میں وہی ہے کہ یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ یہ اب پارٹی دیکھے گی, قیادت دیکھے گی, قیادت جس کو بہتر چنے گی. میں اپنی ایک ایک چیز میں اب کوشش کروں گا, میں اپنے آپ کو منواؤں گا کہ واقعی میں قابل انسان ہوں اور میں اس تحصیل کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہوں. تو امید ہے اور امید رکھنی بھی چاہیے. اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو کیا آپ جس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ ملے گا اس کو سپورٹ کریں گے؟ بے شک کریں گے, ضرور کریں گے. کینڈیڈیٹ کو بھی سپورٹ کریں گے, اور کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کو سپورٹ کریں گے, میاں محمد نواز شریف کے نظریے کو سپورٹ کریں گے. اور یہ میں باقیوں سے بھی یہ التجا کروں گا کہ اگر دیکھیں خدا نخواستہ اگر میرے ساتھ جس طرح آپ نے بتایا کہ 3 اور بھی جو کینڈیڈیٹس ہیں, دو مسلم لیگ نون کے 3 ناصر جاوید صاحب بھی ہیں, وہ مطلب 3 لوگ جو کاغذات جنہوں نے جمع کروائے ہیں. تو میں ساروں سے یہی التجا ہوگی کہ دیکھیں اگر ہم میں سے کسی کو ایک کو نہیں ملتا اور جس کو بھی پارٹی چنتی ہے, ہمیں چاہیے ہم سارے یکجا ہو کے متحرک ہوں اور اس بندے کی سپورٹ میں ہیں, کیونکہ اس وقت پاکستان کو میاں نواز شریف کی ضرورت ہے. اپنے آپس میں دوڑوں میں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا تو یہی ہوگا, میرا تو یہی مشورہ ہوگا. میں آپ کی بات اپنی جگہ بجا ہوگی, اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب بہت اچھے امیدوار ہیں ٹکٹ کے لیے اور صوبائی اسمبلی کے لیے بھی. میں جو اپنی اگر شو کراتا ہوں کہ میں کس فرنٹ پہ آ سکتا ہوں, تو میں اس فرنٹ پہ آ سکتا ہوں کہ صوبے میں جب میں جاؤں گا نا, اسمبلی میں جاؤں گا, تو کونے کونے تک آواز گونجے گی. اس پنڈ دادند خان تحصیل کی آواز گونجے گی. اس تحصیل کو چونکہ ایک پنجاب کی لگتا ہے ایسے ہے کہ ایک واحد یتیم تحصیل ہے. آپ کے نزدیک یہ ہے کہ آپ کے جو ایم پی ہے جو ناصر اللہ صاحب, اس طرح کی آواز وہاں وہ بلند نہیں کر سکے یا کھڑی نہیں کر سکے, ضرور یا وہ بول نہیں سکے, ضرور کرتے ان ہوں. کے اندر شاید وہ صلاحیت نہیں ہے, یا وہ بیچارے شریف آدمی ہیں, وہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے اگر وہ ٹکٹ ملے تو میں اس طریقے سے مؤثر آواز وہاں بلند کر سکتا ہوں تحصیل کی پسماندگی کے لیے. ناصر اللہ صاحب نے بھی اپنے دوران حکومت میں انہوں نے بھی کوششیں کی ہیں, ورک بھی کی ہے, گراؤنڈ لیول پہ بھی ورک کی ہے, اور صوبے میں بھی جا کے کیا ہوگا. پر میں صرف اپنی بات کرتا ہوں کہ میں کیا کروں گا. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کی ہے کہ نہیں, کہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں یہ کروں گا کہ ایک دفعہ ایوان میں جا کے میں ہر ایک کونے کو بتاؤں گا کہ پنڈ دادن خان تحصیل بھی ہے میرے بھائیوں, اسی ملک کی تحصیل ہے, اسی صوبے کی تحصیل ہے, اس پہ غور و فکر کیا جائے, اس پہ توجہ کی جائے. اور دوسری بات صرف اس حد تک نہیں ہے, بات یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنی اسٹریٹجی کیا ہوگی, ہمارا طریقہ کیا ہوگا. کہ میں جس طرح میں نے کہا کہ نوجوان ہیں, نوجوانوں کی ہمیں ضرورت ہے, اور نوجوانوں کا آگے تقدیر ہے, نوجوانوں کا مستقبل ہے. نوجوانوں کو متحرک کر کے یہاں پہ آئی ٹی سینٹرز نہیں ہیں, لائبریریز نہیں ہیں, انکیوبیشن سینٹرز نہیں ہیں. ہمارے بچے پنڈی جاتے ہیں, لاہور جاتے ہیں, یا ملک سے باہر جاتے ہیں روزی کے لیے. یہاں پہ بیٹھ کے اگر ان کو اس طرح کے مواقع فراہم کیے جائیں جس میں اتنی بڑی حکومتی سطح پہ بھی ضرورت نہیں ہے, یہ ہے کہ بچوں کو مل بیٹھ کے ان کو شعور دیا جائے گا کہ اس سے کماؤ اپنی روزی. وہ ادھر ہی بیٹھ کے وہ چیز کر سکیں گے جس کو ان کو شعور دیا جائے گا. ان کو اس طرح کے سپورٹس کمپلیکس دیے جائیں گے, تعلیمی ادارے. آواز کی بات کر رہے ہیں ابھی. آواز تو میرے اندازے میں پچھلے 75 سال سے لے کے اب تک جتنی فواد چودھری نے آواز اٹھائی ہے, یہ بولے ہیں, یہ اس لیول کے وہ فگر بن چکے ہیں, اب تو نیشنل انٹرنیشنل لیول کے بن. کیا ان کی آواز دب کے رہ گئی؟ کیا ان کی صلاحیت سے لوگوں نے فائدہ نہیں؟ کیا کوئی میگا پروجیکٹ وہ لائے نہیں ہیں جو آپ کی نظروں میں ہیں؟ نہیں لائے. تو ہم تو کہتے ہیں انہوں نے بہت سارے کام اچھے کیے ہیں. تو آپ کا کون سا ایسا خواب باقی رہ گیا ادھورا اس تحصیل میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں پورا؟ ایک ہوتی ہے آواز اور ایک ہوتی ہے بد زبانی. ایک ہوتا ہے کسی پہ کیچڑ اچھالنا, ایک ہوتا ہے کسی کی پگڑی اتارنا. اس میں فرق ہے. اور یہ میں فواد چودھری صاحب کا چونکہ آپ ذکر کر رہے ہیں تو اب مجھے بولنا پڑ رہا ہے, اور بولنا بھی چاہیے, کیونکہ جب میں ان کے لیڈر کے بارے میں بولوں گا تو فواد چودھری صاحب ایک پی ٹی آئی تحریک انصاف کے بہت بڑے کارکن ہیں, اور افسوس سے وہ اسی نقش قدم پہ چلتے ہیں جس نقش قدم پہ ان کا لیڈر چلتا ہے. اور وہ نقش قدم کیا ہے, وہ چیزیں کیا ہیں جو اگر ان کو کوئی غیر مقامی کہتا ہے نا, تو وہ
اس بنیاد پہ ان کو غیر مقامی کہتا ہے. ہمارے جو اس تحصیل کی سیاست ہے اس میں بد تہذیبی نہیں ہے, اس میں بد اخلاقی نہیں ہے, اس میں تنقید برائے تنقید کی سیاست نہیں ہے. میں ایک جگہ سن رہا تھا, چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو نون لیگ کی قیادت ہے یہ تو سیاسی بونے ہیں, ان کو تو کوئی جی ٹی روڈ سے باہر نہیں جانتے, ان کو تو موٹر وے سے نہیں جانتا. فواد چودھری صاحب ہوش کے ناخن کاٹیں. آپ کا تکبر مٹی میں ملتے ہوئے ہم نے ٹی وی پہ بھی دیکھا جب آپ کے آنسو چھلک رہے تھے. ایسی بات نہیں کرتے. اور اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آیا تو موقع ملا, پارٹی موقع دے تو آپ کو وہی جی ٹی روڈ اور وہی موٹر وے پر چھوڑ کر آئیں گے اور اسی سمت چھوڑ کر آئیں گے جہاں سے آپ آئے تھے. خدارا ہماری اسی بد تہذیبی غیر اخلاقی رویوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو یہ نہیں چاہیے, ہمارے نوجوانوں کو اعمال چاہیے, عمل چاہیے, کو کارکردگی چاہیے, صرف غبارے میں ہوا نہیں چاہیے. اچھا تیمور, مجھے یہ بتاؤ کہ بہت اچھی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ 40 سال سے اس پروفیشن میں ہوں, آپ بہت ٹیلنٹڈ ہو. 40 سال میں مسلم لیگ, ایک دفعہ ڈاکٹر غلام صاحب آئے, ڈاکٹر غلام حسین صاحب تھوڑے ٹائم کے لیے, پھر آئے میاں مسعود الحسن بٹی صاحب, اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون ہی رہی. مجھے ایک 40 سال میں کوئی ایسا میگا پروجیکٹ بتا دے جو نون لیگ نے کی ہو, یا نون لیگ اقتدار میں نہ رہی ہو, وفاق میں, صوبے میں, تمام جگہ پہ نون لیگ ہو, تو پھر کوئی ایسا مجھے بتا دیں کہ یونیورسٹی, کوئی کالج, کوئی ایسا کام جو نون کے وہ ہو اپنا اس پہ, اس کی پائپ لائن پہ. یہ جو جہلم جلال پور کنال والا پروجیکٹ ہے یہ مسلم فرق الطاف نے کروایا تھا. جی, یہ دیکھیں مسلم لیگ نون کا اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اس میں مسلم لیگ نون ایز اے جماعت کا قصور ہے, تو یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط آپ کا یہ کسی کا پوچھنا اس لیے غلط سوال ہو ہے کیونکہ جو ادھر کے نمائندے ہیں ان کا حق بنتا ہے نا کہ وہ جا کے آواز اپنے حلقے کی, اس کا مطلب نمائندے نہیں تھی, نمائندوں کی اور رہنماؤں کی غلطی کی وجہ سے کچھ کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے وہ آواز اتنی بلند نہیں ہو سکی آنے والا تک جتنی ہونی چاہیے. تو پھر طاقتور نمائندے ہونے چاہیے نا, طاقتور نمائندے ہونے چاہیے. ہاں, تو پھر آپ ہو یا کوئی نیا آدمی ہو, یا یہ جو پرابلم ہے ڈسٹرکٹ جیل میں کہ باپ, بیٹا, پھر پوتا, پھر نواسا, تو کیوں نہیں نکل کے کارکنوں کو ٹکٹ دیتی مسلم لیگ؟ تو کیا مسلم لیگ نون تو دیتی ہے. اگر کوئی, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, مسلم لیگ تو جمہوری جماعت ہے. اگر مسلم لیگ نون نے صرف اس کو مروسی اس حوالے سے چلنا ہوتا تو پھر کہتے کہ کوئی اور ٹکٹ بھی نہ جمع کرائے. اچھا مجھے یہ بتائیں تیمور کہ جو چودھری ناصر لیلہ صاحب ہیں, میرے بھائی ہے, سب سے میرے بہت پرانے رشتے ہیں. کل تک وہ پی ٹی آئی میں تھے, آج انہیں نون کا ٹکٹ مل گیا, پی ٹی آئی چھوڑ کے نون میں آئے. پھر ایسا کیا تھا چودھری ناصر لیلہ میں جو آپ نے سارے ورکر بھی چھوڑ دیے, جان دینے والے چھوڑ دیے, سب چھوڑ دیا آپ نے, اور آج ناصر لیلہ کو آپ نے ٹکٹ دے دیا؟ مجھے کوئی ان کی جو ہے نا وہ بات مجھے بتا دیں. رشتے اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن مجھے بتا دیں کہ کیا آپ کے ڈسٹرکٹ میں جو یہ حلقہ ہے 67, اس میں کوئی ایسا سیاسی کوالیفیکیشن کسی کی نہیں تھی جس کو آپ ٹکٹ دے دیتے؟ اب شاید میں آپ کو شاید آپ کے لیے نئی بات ہے, چونکہ آپ اس طرح کا سوال کریں, شاید آپ کے علم میں نہ ہو, میں آپ کے علم میں بتاتا ہوں. یہ آپ بات کریں 2018 کے جنرل الیکشن سے نا, اس وقت جب یہ ٹکٹ کی بات چل رہی تھی تو آپ کو پتہ ہے یہ ٹکٹ پہلے پریفرنس کس کی طرف تھی؟ یہ ہمارے گھر کی نہیں, وہ آپ کے ابو نے کوشش کی تھی. جی, اس پہ کوشش تھی, قاسم کی بھی کوشش تھی, آپ کے ابو کی کوشش تھی, ہم سب کی کوشش تھی اس وقت. لیکن مسلم لیگ نون میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ چوری کھانے والوں کو ٹکٹ دیتی ہے, جو ان کے ساتھ چلتے ہیں ان کو ٹکٹ نہیں دیتی. یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے, آپ کا تجزیہ ہو سکتا ہے, اور یہ آپ کا یہ تجزیہ آپ مجھے بتائیں نا, آپ کا اختلاف رکھنے کا حق ہے. میں ایسے نہیں سمجھتا, میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ چوروں کو یا ان کے غاصبوں کو کسی کو اس طرح کو ٹکٹ دیتی ہے. 40 سال میں کوئی کارکن مجھے بتا دیں ڈسٹرکٹ میں کسی نے, پورے ڈسٹرکٹ میں کسی کارکن کو ٹکٹ دیا ہے نون نے؟ کہ سارے کارکن ہی ہیں. مطلب کارکن ہے, مارفیاض کارکن ہے, اگر ناصر لیلہ صاحب بھی آئے ہیں تو میں نے کارکن کی بات کی ہے. تو آگے اب یہ بھی دیکھیں تو کارکن محنت کریں. کارکن ابھی بھی, میں بھی کارکن کے طور پہ آ رہا ہوں. ہمیں خوشی ہوتی نا, یہ ٹکٹ دیتے صوبے کا. تیمور کو نوجوان آدمی ہے, سوچ جوان ہے, ارادے پختہ ہیں, تو اگر آپ جو ہے یہ ان لوگوں کو آپ ٹکٹ دیں گے جو پیرا شوٹر ہیں, جو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سوالی جو کوالیفیکیشن ہے سیاسی وہ پیسہ ہے.
इसी वजह से आप टिकट गया ना नासिर के पास। अपना जट साहब आपसे सवाल है, अगर अपना भाई की बात को काट रहा हूँ, हर जमात में पैराशूटर ही आते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। कोई भी देख लें, जो पीटीआई से तो नहीं, सारों ने, कोई पीपल्स पार्टी से आया, कोई नून से फिर पीपल्स पार्टी, ये छोड़ दें। अब एक यहाँ हमारे पास एक ग्रुप तश्कील दिया गया है, वो क्यों दिया गया है, क्या वजह है, वो तो उनको पता है। उसका आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? अपनी धरती अपना राज एक नारा है, वो वायलेंट नारा है या उसके नज़दीक, आपके नज़दीक उसकी कोई अहमियत है या नहीं है? देखिए उस नारे को ना थोड़ा सा तोला जाए और उसके अंदर कुछ जो उसके अंदर एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट्स हैं उनको निकाला जाए। अब ये कहना कि अपनी धरती अपना राज है, मैं फवाद चौधरी साहब को ये नहीं कहता कि वो गैर मकामी है तो मतलब वो गैर पाकिस्तानी हो गए, ये इस तरह का तासुर देना भी गलत है। अगर मैं उनको गैर मुकामी कह रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी धरती अपना राज है, तो इसका मतलब ये है कि देखें हमारी जो धरती है, हमारा जो इलाका है, इधर की तहजीब व तमद्दुन है, उसको पामाल ना कीजिएगा आप। और बाकी तहसीलों, बाकी अजला में भी ऐसी तहजीब व तमद्दन है, पर आप चूंकि बाहर से आते हैं तो लोग आप पे एक फोकस, एक स्पॉटलाइट है आप पे, और आप आके उल्टा लोगों पे, और यहाँ की सियासी क़यादत बेशक जैसी जो मर्जी आप उनके बारे में सोच लें, आप बेशक आप कहेंगे 30-35, आप उनके पास इस तरह करके तानाबाजी करना, इस तरह करके किसी पे कीचड़ उछालना, हम इसके खिलाफ हैं। बाकी ये है कि जहाँ मर्जी से हो, हमें इस बात से नहीं है कि वो कहीं और से हैं और इधर आके उन्होंने इन्फिल्ट्रेट कर दिया। हम तो ये कह रहे हैं यहाँ की जब तक आप तौर तरीके नहीं सीखेंगे तो फिर हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं, हम आपको जीटी रोड पे खैरबाद कह कराएंगे इंशाल्लाह। अपनी धरती, अपने राज का जो है ना, अपनी धरती, आप राज का जो नुमाइंदे यहाँ खड़े हो रहे हैं वो कह रहे हैं हमने पूरे ज़िले, हमने ये पूछना है कि ये जो नारा है कितना वायलेंट है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मौसम है, तासब की बू है या नहीं है? मैंने वही तो आपको बताया, इसको थोड़ा तोड़ना चाहिए। जो तासबी इसके अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट पहलू है ना, जो तासबी पहलू है, उसको निकालें। आप ये कहना चाहते हैं कि लिसान की बुनियाद पर, ज़ुबान की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर या इलाके की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, हमें कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ना चाहिए। वो उनका कहने का मकसद है कि एक आदमी बाहर से आया या नहीं आया, चलो है तो वो भी ज़िला झेलम से, फवाद चौधरी आया, 5 सीटें निकाल के चला गया, ये नून लीग का गढ़ था। आपके अंदर से कौन से ऐसे नकायस हैं नून लीग में, ये कौन सी आपने गलतियाँ की हैं, ये आपसे वर्कर क्यों नाला हैं, आप उनको मुतहद करने के लिए क्या पैगाम देंगे, या आपके पास क्या मंशूर है, या उनके पास, आपके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनको इकट्ठा कर पाएंगे? जी देखें, ये बात हमारी जमात की है और ऐसी बात है जैसे मेरे घर की बात हो। और जमात की कुछ ऐसी जगह होती हैं, जिस तरह अब ये ज़िला झेलम है, चूँकि इस पर काफ़ी देर से गौर तवज्जो नहीं किया गया, लोगों ने मेहनत की, पर आपने देखा है असल में जो एक फितना आया ना, जो 2018 के बाद फितना लाया, और आपको पता है वो कैसे लॉन्च किया गया फितना, किस तरीके से आया, उसका नुकसान ये हुआ है कि उसने हमारी जो है ना जड़ें खोखली करना शुरू कर दी, उसने हमारे अदारे नहीं छोड़े। अब मुझे ये बताएं कि ये झेलम की धरती, ये किसकी धरती है? ये शोहदा की, फौजियों की, सिपाहियों की धरती है, ये उनकी धरती है, और यहाँ के लोग फवाद चौधरी पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि एक ऐसी जमात को, ऐसी इंतशारी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसने, फ़ौज हमारा वो अदारा है कि जिसकी वजह से हम अगर बाहर जाते थे तो हम सीना तान के जाते थे कि हमारी फ़ौज तो है, हमारी कोई पुश्त पनाही तो है। तो अगर ये देखें, ये थोड़ी सी मेंटल ब्रेन वॉशिंग भी हुई है लोगों की। अगर फवाद चौधरी साहब आए हैं तो ये उनकी अपनी इतना बड़ा कमाल नहीं है जितना एक वो न्याजी साहब की जो ब्रेन वॉशिंग है, जो उनकी प्रोपेगेंडा मशीन चलती है दिन रात, ये उसका भी है। और उससे लड़ने का मैं कहता हूँ मेरे पास रास्ता है। उस ये जो प्रोपेगेंडा कर रही है, जो नौजवानों के अंदर असल में प्रोपेगेंडा उनने जो फैल गया ना, उस जहर को मेरा बाहर निकालना मेरा काम है। एक नौजवान का ही काम है कि उस इन्हीं नौजवानों के अंदर से वो जहर में बाहर निकाल। देखें, अगर आप मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं, तो अगर आप उनके वर्कर्स की बात करते हैं, आप उनकी कारकर्दगी पे बात करें। सिर्फ ये कह देना कि वो मरूसी हैं, और उन्होंने और भी काफ़ी वजारतें हैं, काफ़ी मेन ओहदे हैं जो उन्होंने अपने करीबियों को नहीं दिए। सलमान शहबाज साहब हैं, हुसैन नवाज साहब हैं, हसन नवाज साहब हैं, ये भी तो सारे हैं। ये भी तो ये इनका तो सियासत में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, इनको भी तो कुछ नहीं है, और इनकी जगह भी तो लोग हैं जो फिल करते हैं। आप मुझे इस बात को, मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ कि फिर तहरीक इंसाफ का आप ये क्या कहते हैं
کہ عثمان بزدار کو آپ نے سی ایم پنجاب لگا دیا. آپ موروثی کی بات کرتے ہیں, چلیں ان کی کارکردگی ہے, وہ قابل لوگ ہیں. عثمان بزدار کو آپ نے لگا دیا, وہ کس بیسس پہ آپ نے لگا دیا؟ آپ کو چیختے رہے, پکارتے رہے, آپ کو لوگ بولتے رہے کہ اس سے ہماری جان چھڑاؤ, آپ نے نہیں لگایا. وہ موروثی نہیں ہے, وہ تو آپ نے گھر والی کی بات سن کے آپ نے ایک سی ایم کو نہیں چینج کر رہے. پوری صوبے کی تقدیر اس کے ہاتھ میں, اور آپ سی ایم نہیں چینج کر رہے. یہ کون سوال پوچھے گا؟ یہ تو ایک بات کہہ دینا کیونکہ موروثی ایک بڑی آسان ہے بات کرنا. یہ سوال تو تحریک انصاف کی قائدین سے کیا جا سکتا ہے. میں آپ نے ایسا کیا, آپ نے نون لیگ کا جواب دینا. میں تو یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قابلیت اور کارکردگی کی بنیاد پر ان کو رکھا گیا ہے. اب اس میں وہ ان کے نیکسٹ آف کن یا ان کے قریبی لگتے ہیں, تو اس میں تو کوئی میں نہیں سمجھتا. اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی طاقتیں نہیں ہیں جو اس ضلع کی اور اس علاقے کی ترقی کے لیے کوئی آگے روک رہے ہیں یا کوئی آبسٹیکل بنے ہوئے ہیں. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی کنسپیریسی اس علاقے کے پیچھے نہیں ہو رہی, اس علاقے کے خلاف کوئی کنسپیریسی نہیں ہو رہی. اگر کوئی کسی کی خامی یا کمزوری ہے تو وہ ہماری اپنی ہے. ہم جو اس علاقے کے رہنے والے رہائشی ہیں نا, یہ ہماری ہی غلطیاں ہیں. ہم نے ایسے نمائندے چوز کیے, ہم نے اپنے میں کبھی کوئی وہ چستی نہیں لے کر آئے, کبھی کام نہیں کیا, کبھی لگن نہیں لے کر آئے. یہ ہماری غلطیاں ہیں. سب سے پہلے تو اپنی غلطیاں دیکھیں. اور دوسری بات, اور اگر آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کر سکتے تو اس کو سپورٹ کریں, بڑھ چڑھ کر سپورٹ کریں. دیکھیں, موقع ایک دفعہ انسان کو اللہ ضرور دیتا ہے, قوم کو بھی دیتا ہے اور اسی طرح علاقے کو بھی دیتا ہے. تو ہر کسی کو چاہیے, ہر فرد کو چاہیے جس کو موقع نظر آ رہا ہے اس موقع کو لے, اس موقع کو پہچانے اور اس کا فائدہ لے. اور باقی یہ اللہ سے دعا ہے کہ اس ضلع کے حالات بہتر ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہلے اپنے گریبان میں ہمیں جھانکنا پڑے گا کہ ہم نے اتنی سستی کیوں دکھائی ہے. اتنے 40 سال ہم نے کیوں سستی دکھائی ہے, ہم کیوں نہیں بول سکے. آج ہم بول رہے ہیں. میں نے یہی پہلے آپ کو بات کی کہ اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے, صحافی برادری کا بہت بڑا کردار ہے, اور آپ کو بڑھ چڑھ کر اور کرنا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں بس اس میں آپ غیر جانبدارانہ اور منصفانہ رویہ اختیار کریں, یہ 2 اصول اپنے ساتھ رکھیں, تو یہ ہمارے ضلع کے لیے بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ اب میں دیکھ رہا ہوں جس طرح آپ سوال کر رہے ہیں اور جس طرح لوگ سوال کر رہے ہیں, اس ضلع میں ترقی ضرور رہے گی انشاءاللہ. اچھا صاحب, آخری سوال. جی. ہر یعنی الیکشن آیا تو صوبائی کینڈیڈیٹ ہی نون لیگ نے چینج کیے, اسی کے لیے ریس لگی, میں نہیں, وہ نہیں, یہ نہیں. آج تک ایم این اے مطلوب مہدی کا خاندان ہی آتا رہا ہے. کبھی آج تک کسی نے ان کے خلاف علم بغاوت بلند نہیں کیا کہ ایم این اے بھی ہمیں نا نون لیگ کا چینج کرنا چاہیے. یہ کیا وجہ ہے کہ وہ اتنے پاورفل ہیں, یا ان سے لوگ اتنے ڈرتے ہیں, یا ان کا اتنی مناپلی ہے, جاگیرداری ہے, نظام ہے ادھر کہ لوگ ان کے خلاف آواز نہیں بلند کرتے. کبھی شمس صاحب کو بدل دیا, کبھی چودھری نظر کو بدل دیا, کبھی ناصر کے خلاف ہو گئے. آپ نے بھی وسائل ہوتے ہوئے بھی اپنا صوبائی اسمبلی کا لڑنے کا فیصلہ کیا. آپ نے ایم این اے کا نون لیگ سے کیوں نہیں لڑنے کا فیصلہ کیا؟ دیکھیں, صرف ہم اس بات پہ نواب زادہ صاحب کی اور ان کی خاندان کی جتنی بھی خدمات ہیں اس علاقے کے لیے, ضلع کے لیے اور مسلم لیگ نون کے لیے, اس کو ہم صرف اس بنیاد پہ پس پشت رکھ دیں کہ جی وہ اتنے ٹینیور سے چلتے آ رہے ہیں, یہ کوئی بیسز میں نہیں سمجھتا یہ بیسز ہے کہ ہم اس بیسز پہ کہہ دیں کہ اب میں ایم این اے کے لیے کھڑا ہوں گا. انہوں نے ہمیشہ, نواب زادہ صاحب نے اور ان کے خاندان نے, ان کی بہت بڑی ہسٹری ہے, بہت پرانی ہسٹری ہے اس ضلع کے حوالے سے, اور انہوں نے تب سے محنت کی ہے, ابھی بھی وہ کوشاں ہیں اور محنت کر رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا, میں اپنے آپ کو کبھی قابل نہیں سمجھوں گا کہ میں نواب زادہ صاحب کے ساتھ یا ان کے مقابل ہو کر میں اس سیٹ میں کاغذات بھی جمع کراؤں, کیونکہ ان کا بہت کام ہے. وہ میرے بڑے ہیں اور ان کی رہنمائی سے, اگر میں نے یہ بھی سیٹ لڑنی ہے تو ان کی رہنمائی سے لڑنی ہے, اس کے بغیر نہیں لڑ سکتا. جواب آپ نے اب بھی نہیں دیا نا سر. جواب کی بات ہو رہی ہے, ان کی یہ نہیں ہم نے کہا بھائی ان کی وہ ہیں. جماعت کے حوالے سے شمس صاحب 2 بار رہے ہیں, انہوں نے کالج بنوایا نون لیگ کے. جو نظر صاحب نے نون لیگ میں لیے بڑے کام کیے, ٹیکنیکل کار, صوبائی محکمے میں زیادہ کام ہوتے ہیں وفاق کی بنسبت. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, وفاق کے تو کام ہی نہیں ہوئے, صوبائی کے. صوبائی کے کینڈیڈیٹ ہی کیوں بدلا جاتا ہے؟ بات سوال یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ کیوں بدلتے ہیں؟ یہ آسان کام ہے یا ان کے کو بدلنا بہت زیادہ مشکل ہے؟
بدلنا پارٹی کے لیے تو کچھ بدلنا مشکل نہیں. پارٹی تو چاہے اپنا وزیر اعظم تبدیل کر دے اپنا. آپ کی طرف سے تو کسی نے نہیں آواز اٹھائی نا کہ میں MNA کا الیکشن لڑوں گا. تو یہ اب میرا نہیں, اگر اس کی طرف رجحان MNA کی طرف, وفاق کی طرف جانے کا, میرا صوبے کی طرف جانے کا, تو یہ تو میرا اپنا ایک وہ بھی نسل در نسل ہی چلتا ہے. اچھا تیمور بھائی مان لیتے ہیں مسلم لیگ نون آپ کو ٹکٹ دے دیتی ہے, آپ کا مقابلہ ہوگا راجہ شاہ نواز علی خان سے. تو ابھی آپ کی بگننگ ہے سیاست میں, راجہ شاہ نواز علی خان کافی پرانے ہیں, اور اگر ترقیاتی حوالے سے دیکھا جائے ہمارے ضلع میں پہلے اتنے کام نہیں ہوئے, یہ بھی کریڈٹ تحریک انصاف ہو جاتا ہے. تو آپ کا کیا لائے عمل ہے الیکشن کمپین کے حوالے سے کہ آپ کس طرح مقابلہ کریں گے؟ دیکھیں وہ جو ایک کام یہ جو انہوں نے بھی کھولا ہے وہ یہ جیلم روڈ والا, یہ صرف مسائل میں لوگوں کی اضافہ ہی ہو رہا ہے. ساتھ تمہارا پاسپورٹ آفس بھی ہے, POI آفس ہے. چلے انہوں نے کام کیا, ان کو وفاقی وزارت ملی ہے, ٹھیک ہے, کام کو سراہنا چاہیے اگر انہوں نے کام کیے, پر اس پہ بات ختم نہیں ہو جاتی. تحصیل کے مسائل حل نہیں ہو گئے, لوگوں کے روزگار نہیں بڑھے, لوگوں کے وسائلوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, لوگوں کی زندگیاں کوئی بہت ہی کوئی خاص اتنا کوئی سگنیفیکنٹ ڈفرینس نہیں آ گیا کہ ہم کہیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ میں سمجھ میں آ رہا ہوں. تو میرا لائے عمل یہ ہوگا کہ لوگوں کو باشعور بنایا جائے, اور لوگوں کے اندر اتنی خود اعتمادی کی جائے کہ حکومت سے تو لے کر دینا ہی دینا ہے, حکومت کی طرف سے تو فنڈز لگانا ہی لگانا ہے, وہ تو میری اس کے لیے تو میں جواب دہ قیامت کے روز ہوں گا, تو اس میں تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. پر لوگوں کے اندر بھی خود اعتمادی لے کر آنی ہے کہ وہ خود سے بھی کھڑے ہو سکیں. وہ مجھے دیکھنا چھوڑ دیں اور یہ دیکھنا چھوڑ دیں کہ یہ کیا نام ہے, کون ہے. وہ میرے ساتھ ایسی بات کریں جیسے میں ان کا ہم عمر ہم اثر تو ہوں ہی ہوں, پر میں ان کے جتنا ان کا بیٹا ہوں, ان کا بھائی ہوں. میرے سے بات کریں, تیمور کیوں نہیں تم نے یہ کام کیا, تیمور میں نے تمہیں یہ کام کہا تھا, تیمور ہمارے تحصیل میں یہ اس چیز کی کمی ہے, کیوں نہیں. حضرت عمر کو جب سوال کر سکتے ہیں تو میں کون ہوں. سر یہاں تھانے